منسوب ہے جس سے ورفعنا لك ذکرک اللہ کا فرمان لم نشرح لك صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لك ذکرک وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. السلام علیکم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اٹھا لو اس کو, اٹھا لو. ماشاء اللہ. نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اپنے دل و دماغ کو منور کر رہے تھے. میں نے آقا کا جب بھی ذکر اطہر کیا, میں نے آقا کا جب بھی ذکر اطہر کیا, خانہ دل کو رب نے منور کیا. بزم احساس میں روشنی آ گئی جو ہی روزے کا میں نے تصور کیا. اور کسی نے کیا خوب کہا ہے, محمد مصطفیٰ ممتاز ہیں یوں نبیوں اور رسولوں میں, محمد مصطفیٰ ممتاز ہیں یوں نبیوں اور رسولوں میں, جیسے گلاب ہے ممتاز زمانے بھر کے پھولوں میں. مکرمی سامعین, آئیے اب ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہمارے اسکول کی ایک ہونہار معلمہ محترمہ ثنا صاحبہ کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور مختصر انداز میں اپنا مضمون پیش فرمائیں. عنوان ہے ہمارا ملکی دستور اور مسلمانوں کا کردار. آج کی تقریب میں میری تقریب کا موضوع ہے ہمارا دستور اور مسلمان کا کردار. یوم جمہوریہ ہمارے ملک کا ایک تاریخی اور یادگار دن ہے. یہ اس لیے منایا جاتا ہے کہ سابق ممالک کا قانون نافذ ہوا اور ہمارا ملک جمہوری ملک قرار پایا, جس میں ہر مذاہب والا, ہر قبیلے خاندان والا اپنی مذہب کی آزادی کے ساتھ اس ملک میں رہ رہا ہے. ہمارا ملک 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا اور آزادی کے بعد سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ ملک کا آئین لکھنا ہو. اسی لیے آزادی کے 15 کے بعد 29 اگست 1947 کو یہ طے کیا گیا کہ آزاد ہندوستان کا اپنا آئین بنایا جائے, جس میں اس ملک کے تمام باشندوں کے حقوق کا تحفظ بھی ہو اور ان کی خوشحال اور پرامن زندگی کی ضمانت ہے. اس مقصد کے لیے دستور ساز اسمبلی نے 7 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی, جس کے صدر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر تھے. اس کمیٹی نے 2 سال 11 ماہ 18 دن یعنی 3 سال کی مسلسل محنت کے بعد ملک کا آئین تیار کیا, جس کو پارلیمنٹ نے منظور کر کے 26 جنوری 1950 کو نافذ کیا اور ہمارا ملک جمہوریہ ہند کہلایا. دستور سازی کے لیے محنت و کوشش کرنے والوں میں مسلمان اور علماء کرام بھی شامل تھے. جس طرح اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے کے لیے مسلمان اور علماء کرام کافی کرتا رہا, اسی طرح اس ملک کو امن و محبت کا گہوارہ بنانے اور اقتدار پر قائم بنانے میں اہم کوشش رہی ہے. اگر دستور سازی کے موقع پر علماء کرام کو دور اندیشی سے کام نہیں ہوا ہوتا تو اس ملک کا امن و سکون غارت ہو جاتا اور نہ صرف مسلمان بلکہ دیگر مذہب کو بھی مذہبی تنگی اور تعصب پسندی کا نشانہ بنا کرتا. لیکن ان لوگوں کی قربانی یار یہ جو اس میں لگا ہوا ہے نا, یہ والا, وہ شاید کنیکٹ نہیں ہو رہا ہے. ایک کام کرو, اس کو ایک بار ہٹا کے دوبارہ لگا دو فوراً. تاریخ سے لے کر
نعمت کے حقوق کو آئے ہیں تحفظ دینے کے لیے اہم خدمات انجام دی. مولانا حضرت بخاری نے مسلمانوں کے برسلات کے تحفظ کے لیے آواز بلند کی اور کہا کہ ان کے خاندانی قوانین جیسے نکاح طلاق اور وراثت کے معاملات میں کسی قسم کی مداخلت نہ قابل قبول ہے کیونکہ یہ قوانین قرآن و سنت پر مبنی ہیں. مولانا حفیظ الرحمان نے اپنی ساری زندگی بیویوں کے حقوق کو تحفظ کے لیے وقف کر دی اور اسی طرح بیگم رسول جو کہ پاکستان کی واحد مسلم خاتون تھی جنہوں نے خواتین کے حقوق اور مساوات کے لیے انتھک محنتیں کی. یہ ان عظیم شخصوں کے نام ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی طرف سے قانون سازی کی ترجمانی کی اور بعض لوگوں نے جنہوں نے بھرپور انداز سے اس ملک کو جمہوری بنانے اور مسلمانوں کے حقوق کو تحفظ کے لیے ناقابل فراموش کردار ادا کیا. ان کی خدمات کو روشن ہے. ان مشہور شخصیات کے علاوہ ہزار کے کارناموں کو اجاگر کرنے اور تاریخ کے صفحات سے ان کی خدمات کی خدمات کو ملت کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے. یہ حقیقت ہے کہ اس ملک کو جمہوری بنانے مسلمانوں کا عشق ہو رہا اور مسلمان نہ صرف اپنے لیے بلکہ تمام بھارتیوں کے لیے کوشش کرتے آئے ہیں. فائل یہاں رکھ دو. فراموش کر دیا گیا. ضرورت ہے کہ ملک کی سلامتی کا آخری خلوص و محبت امن کے تحفظ کے لیے جمہوری انداز سے شامل کرنے والوں کی حقوق صلاحیت لگانے والوں کو بھی یاد کیا جائے اور باضابطہ ان کے تذکرے کیے جائیں اور بتایا جائے کہ کس طرح کی مشورہ کوششوں کے نتیجوں میں ملک جمہوری قرار پایا. ورنہ یہاں کی دیگر اقلیتوں کو غلامانہ زندگی بسر کرنا پڑتا. آج اس ملک کی جمہوریت اور سلامتی خطرے میں ہے. اس ملک کو ایک ہندوستان بنانے کی کوشش شروع کر دے. اس متحرک حالات میں تمام امن پسند جمہوریت کے پاسبانوں کو ملک کی جمہوری بقا کے لیے نئی جدوجہد کرنے کی سخت ضرورت ہے. ورنہ ہمارا یہ کارکن نفرت کی آگ میں جلسہ کر جائے گا اور اس کے پرستی کے حل تباہ و برباد کر دے گا. آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات کرتی ہوں کہ ہمارا خون بھی شامل ہے ترتیب گلستان میں. ہمارا خون بھی شامل ہے ترتیب گلستان میں. ہمیں بھی یاد کرے گا ماشاء اللہ. ہم لوگ جو ہے ہمارا ملکی دستور اور مسلمانوں کا اس میں کیا کردار رہا ہے اس پر ایک بہت جامع اور اچھا مضمون سن رہے تھے. اب ہم جو ہے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور وطن عزیز پر ایک ترانہ سماعت کرتے ہیں جسے پیش کریں گی امیمہ، نبیہہ اور فایونہ. وہ آئیں اور ترانہ پیش کریں. ایک ادھر ایک ادھر. قریب آ جاؤ، قریب ہو جاؤ. مائک لے لو، قریب کر لو مائک. ہاں ٹھیک، شروع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا. ہم بلبلیں نہیں سکی یہ گلستان ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا، سارے جہاں
الله وبركاته. ماشاء اللہ، بہت خوبصورت انداز میں ہم جو ہے ترانہ سن رہے تھے۔ محترم سامعین، بھارتی آئین میں حق مساوات اور حق برابری کو آرٹیکل 14 سے 18 کے درمیان تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جسے پیش کرنے کے لیے میں نام پیش کر رہا ہوں محترمہ یشفین کو کہ وہ آئیں اور اس سے متعلق تقریر پیش کریں۔ قانون کے سامنے مساوات، تمام افراد قانون کے سامنے برابر ہیں، کسی بھی فرد یا گروہ کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا۔ آرٹیکل 15 امتیاز کی ممانعت، مذہب، نسل، ذات، جنس یا جائے پیدائشی کی بنیاد پر کسی بھی شہری کے ساتھ امتیاز نہیں کیا جا سکتا۔ ریاست کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مساوات طبقات کے لیے خصوصی سہولتیں فراہم کرے۔ آرٹیکل 16 مساوی مواقع برائے ملازمت، سرکاری ملازمتوں میں مساوی مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ کسی بھی شہری کے ساتھ مذہب، ذات، نسل، جنس یا جائے پیدائشی کی بنیاد پر فرق نہیں ہوگا۔ آرٹیکل 17 چھوٹ چھاٹ کا خاتمہ، ذات پات کی بنیاد پر چھوٹ چھاٹ کو ختم کیا جائے گا۔ اس کا عمل غیر قانونی ہے اور اس کا سزا دی جا سکتی ہے۔ خلاصہ، حق برابری اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کوئی بھی فرد ذات، مذہب، نسل، جنس یا معاشرتی حیثیت کی بنیاد پر ناانصافی اور غیرانصافی کا شکار نہ ہو۔ یہ حق ایک مساوی اور انصاف پر مبنی معاشرے کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ بس اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اب ہم ایک اور تقریر سماعت کرتے ہیں، جس کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں امیمہ کو کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صدر محترم، معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے آپ سب کے سامنے یوم جمہوریہ کے موقع پر کچھ باتیں کہنے کا موقع ملا ہے۔ اس پر میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ محترم حضرات، ہم ہر سال 26 جنوری کو یوم جمہوریہ اس لیے مناتے ہیں کیونکہ اسی دن سن 1950 میں ہمارا آئین نافذ ہوا۔ اس دن بھارت ایک مکمل جمہوری ملک بنا۔ اپنے مذہب پر چلنے کی آزادی ہے۔ ہمارا ملک بھارت ایک عظیم ملک ہے۔ یہاں کئی زبانیں بولی جاتی ہیں، کئی تہذیبیں ہیں اور کئی مذاہب کے لوگ مل جل کر رہتے ہیں۔ یہی ہمارے بھارت کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے۔ ساتھیوں، آج ہم ان عظیم رہنماؤں کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں آزادی اور آئین دیا، جیسے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، پنڈت جواہر لال نہرو اور مہاتما گاندھی، اور بہت سے مجاہدین جنہوں نے آزادی دی، جنہوں نے قربانیاں دی۔ تب جا کر ہم آج آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ یوم جمہوریہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ صرف حقوق ہی نہیں بلکہ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سچ بولے، وقت کا احترام کریں، ملک کے قانون کا خیال رکھیں، صفائی رکھیں اور محنت سے پڑھیں۔ اگر ہم اچھے طالب علم بنیں گے
अच्छे इंसान बनेंगे तो हमारा मुल्क खुद ब खुद तरक्की करेगा। दोस्तों, हम बच्चे हैं लेकिन हम भी इस मुल्क का मुस्तकबिल बनेंगे। कल के साइंसदान, कल के डॉक्टर और कल के इस्लाम और कल के ईमानदार लीडर हम ही में से निकलेंगे। आइए आज के दिन हम ये अहद करें कि हम अपने मुल्क से मोहब्बत करेंगे, आपस में भाईचारा रखेंगे और भारत को एक मजबूत और अच्छा मुल्क बनाएंगे। आखिर में बस इतना कहना चाहूँगी, मुझे फख्र है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में मेल रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। बस इसी पर मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशा अल्लाह। मुहतरम हजरात, अब हम हक़ आज़ादी मज़हब पर एक और तकरीर समाअत करेंगे, जिसे पेश करने के लिए हम दावत दे रहे हैं मुहतरमा महविश को कि वो आएँ और तकरीर पेश करें। पर्चा सामने रखो। चालू बिना किसी जोर जबरदस्ती, दबाव या नाइंसाफी के। ये बात है कि एक मजहब की महसूस नहीं बल्कि हर शहरी और हर मजहब के लिए यकसा है। आर्टिकल 25 के तहत हर शहरी को ज़मीन और मजहब की आज़ादी अता की गई है। इसके मुताबिक किसी भी मजहब को मान सकता है, उस पर अमल कर सकता है और उसका प्रचार कर सकता है। बस इसके बाद एक तकरीर और कराना। माशा अल्लाह। मोहतरम सामीन इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज़्यादातर प्रोग्राम हो चुका है, बस एक तकरीर और बाकी है। उसके बाद एक इंशाअल्लाह हम नज़्म समाअत करेंगे, उसके बाद हम सदर मोहतरम के ख़िताब से मुस्तफ़ीद होंगे। अब हम प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए एक और तकरीर समाअत करेंगे, जिसे पेश करने के लिए मैं दावत दे रहा हूँ मोहतरमा मैसरा को कि वो आएँ और भारत के आइन के बारे में अपनी तकरीर पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सदर मोहतरम, असातिज़ा इकराम, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी और मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं आपके सामने भारत के आइन के बारे में चंद अल्फाज पेश करना चाहती हूँ। भारत का आइन दुनिया का सबसे तवील तहरीरी आइन है, जिसे 26 जनवरी 1950 को नाफिज किया गया। ये दिन हर साल यौम जमहूरिया के तौर पर मनाया जाता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हर मुल्क का इनकी बड़ी अहमियत होती है, क्योंकि वहाँ के बाशिंदों को उसके तहत जिंदगी गुजारनी होती है। बाज़ औक़ात कानून से बेपरवाही और लाइजमी की वजह से इंसान उन हुदूद को पार कर देता है जिनसे बचना कानूनन उसके लिए ज़रूरी होता है। हमारा आइन दुनिया का सबसे ज़मीन तहरीरी दस्तूर है और इसकी तशकील डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की। इसको मजलिस दस्तूर साथ ने 26 नवंबर 1949
को मंजूरी दी थी और 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। हमारा आइन सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि हमारे मुल्क के इतिहास और तरक्की की अलामत है। ये हमें सिखाता है कि हमें कौम के तौर पर कैसे जिए और ये हमें सिखाता है हमें कौम के तौर पर कैसे जिए मुख्तलिफ होने के बावजूद। हम सबको अपने आइन का एहतराम करना चाहिए और इसको मजबूत बनाने का अपना किरदार अदा करना चाहिए। इसी बात पर मैं अपनी तकलीफ खत्म करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशा अल्लाह। मोहतरम हजरात, क़ब्ल इसके कि हम सदर मोहतरम के पुरमग़ज़ ख़िताब से मुस्तफ़ीद हों, वतन से मोहब्बत पर एक नज़्म समाअत करते हैं, जिसे पेश करने के लिए हम नाम पेश कर रहे हैं मोहतरमा उमैमा का। वो आए और नज़्म पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, बाग़बाने चमन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। मेरे अजदाद की मेहनतों का निशान, मेरे असलाफ की आज़मतों का बयां, मेरे अजदाद की मेहनतों का निशान, मेरे असलाफ की आज़मतों का बयां। यादगारे ज़मन तू सलामत रहे, बाग़बाने चमन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। रब के प्यारों पर एक हंसी साहिबा, बच्चे बूढ़े जवान बड़ी शादिमां। रब के प्यारों पर एक हंसी साहिबा, बच्चे बूढ़े जवान बड़ी शादिमां। बहारे चमन तू सलामत रहे, बाग़बाने चमन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। सिंध पंजाब है रिफानों के निशान, और बोलान खैबर में के कशा। सिंध पंजाब है रिफानों के निशान, और बोलान खैबर में के कशा। तोहफ़े ज़ुल्फ़िन तू सलामत रहे, बाग़बाने चमन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। ये तिरंगा सदा तुम उठाए रहो, गिर लगाए कभी उसको थामे रहो। ये तिरंगा सदा तुम उठाए रहो, गिर लगाए कभी उसको थामे रहो। ज़ुल्फ़िकारे वतन तू सलामत रहे, बाग़बाने चमन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। इल्म की रोशनी है जगह हम करें, उसके ताबीर का यूं सदा दम भरे। इल्म की रोशनी है जगह हम करें, उसके ताबीर का यूं सदा दम भरे। रौनक़े इल्म फन तू सलामत रहे, बाग़बाने चमन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशा अल्लाह। मोहतरम सामिईन किराम,
اب وہ گھڑی آ پہنچی ہے جس کا ہم بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، لہٰذا اب میں بغیر کسی تمہید و تقریر اور بلا کسی تاخیر کے حضرت صدر محترم کو ان اشعار سے دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ آ چکے لوگ دیوانہ ابھی باقی ہے، آ چکے لوگ دیوانہ ابھی باقی ہے، افتتاح درے میں خانہ ابھی باقی ہے، اور خدا کے واسطے مہر سکوت توڑ بھی دے، خدا کے واسطے مہر سکوت توڑ بھی دے، تمام شہر تیری گفتگو کا پیاسا ہے۔ اور محفل میں 100 چراغ جلانے کے باوجود محفل میں 100 چراغ جلانے کے باوجود جب تک نہ آپ آئے اجالا نہ ہو سکا۔ حضرت تشریف لائیں اور اپنے علمی، فکری اور انقلابی پرمغز خطاب سے ہمارے علم میں اضافہ فرمائیں۔ الحمد لله والصلاة على النبي محترم اساتذہ کرام، طلباء و طالبات اور مہمانان وقار، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس پروگرام میں تشریف لائے اور طلباء کے بہت کم وقت میں محنت کیے ہوئے تقریروں اور نعتوں کو آپ نے سنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن مجید کی بہت مشہور آیت ہے، موسیقی کے ساتھ چلی جاؤ۔ اور میری باتیں بالکل غور سے سنیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے آدم کی اولاد یعنی انسانوں کو فضیلت دی۔ یہ آیت میں پہلے بھی آپ کے سامنے تقریر میں پڑھی تھی کہ انسان کوئی جانور نہیں ہے۔ ایک جانور گائے ہے، بھینس ہے، بکریاں ہیں، سننے والے جانور ہیں۔ آپ دیکھتے ہو کہ کون ان کو ان کی بہت اکرام کرتا ہے، کون ان کی تعظیم کرتا ہے۔ لیکن انسان جس خالق نے پیدا کیا ہے انسان کو، اس پوری کائنات کو لاکھوں کروڑوں مخلوقات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مکرم اور معزز عزت والا کون ہے؟ انسان، بنی آدم۔ دیکھو یہ جو موقع ہے عالم، آپ سب لوگوں نے سنا، یہ کون سا موقع ہے؟ 26 جنوری، یوم جمہوریہ۔ ابھی بچوں نے تقریریں پیش کی، آپ لوگوں نے سنا کہ یوم جمہوریہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ بھائی اس دن ہمارے ہندوستان کا آئین بنا۔ کیا بنا؟ کون کس کو معلوم ہے آئین کا کیا مطلب؟ آئین اور قانون، جیسے آپ اسکول میں پڑھ رہے ہو تو اس اسکول کے کچھ نیم ہیں، کچھ رول ہیں، کچھ قانون ہیں۔ بات غور سے سمجھ لو کہ بھائی آپ یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، ایسا چلو گے، ایسا پڑھو گے، ایسا بیٹھو گے، ایسے کھاؤ گے، ایسے پیو گے، آداب، قوانین اور آئین۔ بات سمجھ رہے ہو گے؟ اسی طرح ایک ملک ہے، اس ملک میں آپ کو کیسے رہنا ہے، زندگی کیسے گزارنا ہے، کمانا کیسے ہے، رہنا کیسے ہے، ان سب کی رول بنے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ آئین۔ کیا کہتے ہیں؟ آئین۔ ہم بولے دستور، آئین، قانون۔ تو آپ نے ابھی تقریر میں سنا کہ ہندوستان کے آئین میں بہت ساری چیزیں ہندو مسلمان سے ہوئے، غور و فکر
کیا کہ یہاں کے کیسے رہیں گے اور پھر اس کا جو ایک آئین بنا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ آئین 26 جنوری کو نافذ کیا گیا. اس لیے جو ہے ہم اس کو یادگار کے طور پہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم اہمیت سمجھیں ہندوستان قانون. اب میں اصل بات کر رہا ہوں کہ دیکھو یہ تو ایک ملک میں ہم رہ رہے ہیں. ہر ملک کا ایک دستور ہے. ہندوستان میں اس کا ایک دستور ہے, امریکہ ہے اس کا ایک دستور ہے, برٹش ان کا ایک دستور ہے, جاپان ان کا ایک دستور ہے, چائنا ان کا ایک اپنا دستور ہے. ہر ملک کا اپنے اپنا دستور ہے. اور یہ دستور کس نے بنایا؟ کس نے بنایا؟ بھائی وہاں کے لوگوں نے بنایا. وہاں کے جو بڑے لوگ ہوں گے, بڑی پوسٹوں پہ ہوں گے, انہی لوگوں نے بنایا. تو کوئی چھوٹا سا محلہ ہو یا چھوٹا سا گھر بھی کیوں نہ ہو, بھائی ہمارے گھر میں ہمارے دادا تو کس کی چلتی ہے؟ دادا کی چلتی ہے. سمجھنا, جو سب سے بڑے ہوں گے ان کی چلے گی. یعنی ان کے منہ سے نکلا ہوا ہے یا کوئی بھی قانون کو قانون بنے گا. یہ دادا کی مرضی کے خلاف قانون نہیں کرتا. بات سمجھ میں, گھر ہو یا محلہ ہو تو محلے کا بھی کیا ہوگا؟ قانون ہوگا کہ بھائی اس محلے میں ایسا ہوگا ویسا ہوگا, یا گندگی نہیں ہوگی یا ایسا نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو بات؟ ایک شہر ہے اس کا ایک قانون ہے, ایک ضلع ہے اس کا ایک قانون ہے, ایک اسٹیٹ ہے اس کا ایک قانون ہے, ایک ملک ہے اس کا ایک قانون ہے. ہر جگہ آپ اپنی ذاتی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک سب جگہ آپ قوانین کے کیا ہیں؟ پابند. بات سمجھ میں آ گئی؟ بات سمجھ میں آئی نہیں؟ ارے کس کو سمجھ میں نہیں آئی بات؟ دیکھو میری تقریر جیسی ہوگی, میں تو تم کو سمجھاؤں کہ کیسے سمجھایا جائے کہ کسی چیز کی اہمیت کو ہم سمجھیں اور سنیں. ہوتا ہے آئین, اور یہ ہوتا ہے کیا؟ قانون. بینگ اے مسلم, ایک مسلمان ہونے کی حیثیت ہم بھی کسی کے پابند ہیں؟ قانون کے پابند, آئین کے پابند. اور وہ آئین کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. وہ دستور ہے زندگی کا. کس کا ہے؟ اللہ کا. تو سوال یہ ہوگا جب ہم اللہ کی مانیں دیش کی مانیں, بتا ہونا ہی نہیں ہونا. کس کو ہوگا یہ سوال؟ انگلی اٹھاؤ. تو یہ قانون ہے تو ہم اللہ کا قانون مانیں, شریعت کو مانیں, یا ہندوستان کے قانون کو یا شریعت کو مانیں؟ ہندوستان کے آئین کو مانیں. کس چیز کو سوال ہو رہا ہے؟ بھائی مسلمان ہونے کی حیثیت سے سننا ہو, مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم کس کو مانیں؟ اللہ کے قانون. اور ہندوستان کے شہری ہونے کی حیثیت سے ہم کس کو مانیں گے؟ ہندوستان کے قانون. اس کو اور کلیئر کرتا ہوں. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے میڈیا والے زور سے اسے پکڑتے ہیں زور کہ دیش کس میں چلے گا, شریعت سے چلے گا کہ سنویدھان سے؟ بولتے ہیں کہ نہیں؟ کون لوگ سنتا ہے دیش کس میں چلے گا؟ سنویدھان میں چلے گا کہ شریعت سے چلے گا؟ پوچھتے ہیں نہیں تو سامنے والا ہم تو مسلمان ہم کیوں مانیں؟ سمجھ لیں گے. تو یہ دیکھو ہم نے ان کو بتا رہا کہ اگر کوئی تم سے پوچھے تو اس کو کیسے جواب دیں. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, یہ سوال غلط ہے یا صحیح ہے یا آپ کو بتائیں, ٹھیک ہے؟ پوچھوں, بہت چھوٹا سا سوال میں آپ کو پوچھتا ہوں. بھائی جوتا پہنے ہیں یا روٹی پہنے ہیں؟ کون بتائے؟ جوتا پہنے ہیں کہ روٹی پہنے ہیں؟ پہلے تو یہ بولو سوال صحیح ہے یا غلط؟ جوتا پہنے ہیں یا روٹی پہنے ہیں؟ یہ سوال صحیح ہے کہ غلط؟ دیکھو سوال بھی ہوتا ہے کہ ایک وقت مظاہرہ کسی کو الجھانا, اور ایک سوال صحیح ہوتا ہے اپنے مقام پہ ہوتا ہے. بات سمجھ گئے کہ جیسے مثال کے طور پہ دو چیزیں کھانے کی,
روٹی بھی ہے اور بریڈ بھی ہے. سمجھنا, روٹی بھی ہے اور بریڈ بھی ہے. روٹی کا تعلق کس سے ہے؟ کھانے سے. اور بریڈ کا تعلق کس سے ہے؟ کھانے سے. تو اگر میں نے یوں پوچھا کہ روٹی پہلے ہے بریڈ پہلے ہے, تب تو یہ سوال کرنا کیا ہے, صحیح ہے. لیکن اگر میں یہ پوچھتا ہوں کہ روٹی پہلے ہے یا جوتا پہلے ہے, تو یہ سوال صحیح ہے یا غلط؟ غلط. بھائی روٹی کا تعلق کس سے ہے؟ کھانے سے. اور جوتے کا تعلق کس سے ہے؟ پہننے سے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ ایک سوال اور کرتا. کسی نے ہم سے پوچھا کہ تمہاری امی اچھی ہے یا اسکول کے ٹیچر اچھے ہیں؟ امی اچھی ہے یا اسکول کا ٹیچر اچھے ہے؟ اسکول کی میم اچھی ہے. امی اچھی ہے یا اسکول کی میم اچھی ہے؟ یہ سوال بھی غلط ہے. بات سمجھ لو. تمہاری امی کا تعلق ان کے کام الگ ہے, ان کی تم سے جو محبت ہے وہ الگ ہے, اور اسکول کی جو میم ہے ان کا تعلق الگ ہے. وہ آپ کو پڑھا رہی ہیں, آپ کو تہذیب دے رہی ہیں, آپ کو تعلیم دے رہی ہیں, اور امی کا تعلق الگ ہے. ارے بات سمجھ لو. ایک سوال اور ایسے پوچھو کہ بھائی نماز پہلے ہے یا جو آپ جو ٹریفک کا قانون پہلے ہے؟ یہ سوال صحیح ہے یا غلط؟ پہلے اس پہ غور کرو آپ کہ ٹریفک کا قانون پہلے ہے یا نماز پہلے؟ سوال صحیح ہے, سوال غلط ہے. نماز کا تعلق عقیدے سے ہے, تمہاری عبادت سے, تو ٹریفک کے قانون الگ. تو ایسے ہی اگر کوئی آپ یہ پوچھتا ہے کہ دیش کا سنویدھان پہلے یا شریعت پہلے, تو یہ سوال ہی غلط ہے. کیوں غلط؟ بھائی شریعت کا تعلق ہمارے عقیدے سے, ہماری پرسنل لائف سے, کہ ہم کیسے زندگی گزاریں گے, کیسے عبادت کریں گے. بات سمجھنا ہے اس کو غور سے. اور شریعت کو سنویدھان کا تعلق وہ ہماری شہریت سے, ہماری جو شہریت ہے, نیشنلٹی ہے, اس سے. تو سوال صحیح ہونا چاہیے. اگر کوئی آپ سے الجھانے والے سوال کرتا ہے تو پہلے سوال پہ غور کرو کہ سوال کا جو لوجک ہے وہ صحیح ہے یا نہیں, پھر اس کے بعد ہم جواب دیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ ارے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو سنویدھان جو ہوتا ہے وہ آپ کو کب مطابق کرتا ہے کہ آپ ایک ہندوستان کے شہری ہو, یہاں کے قوانین ماننا آپ کے لیے ضروری ہے. تو شریعت جو انسان کو مخاطب کرتی ہے وہ کیوں کرتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا, کہ ایمان والو تم عبادت کرو, تم اللہ کو ایک مانو, تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں ان کے مطابق زندگی گزارو. دونوں کا تعلق الگ ہے. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ ایک مسلمان ہندوستان کا قانون اس لیے مانتا ہے, سننا ہو, ایک مسلمان ہندوستان کا قانون اس لیے مانتا ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے شریعت نے اس کو یہ کہا ہے کہ تم نے ہندوستان کی ریاست کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے. کیا کیا ہے؟ ایک معاہدہ کیا ہے کہ تم ہندوستان کے شہری ہو اور یہاں کے قانون کی پابندی کرو گے. یہ اجازت, اور یہ اجازت ہم کو کس نے دی؟ اسلام نے دی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور ہندوستان کا آئین اس لیے مانتا ہے کہ ہندوستان کے سنویدھان نے اس کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کا پورا کیا دیا ہے, اختیار دیا. ابھی تقریر میں کسی نے کہا کہ ہندوستان کا سنویدھان ہر مذہب کے ماننے والے کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی دیتا ہے. تو دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. بات سمجھ میں آ گئی کہ جوتا پہلے یا روٹی پہلے, یہ سوال کا گھبرانا نہیں ہے. دونوں کا تعلق الگ ہے. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم شریعت کے پابند ہیں, اور ایک بھارتی ناگرک ہونے کی حیثیت سے ہم سنویدھان کے پابند. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ بہت اچھی. میرے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, ہم نے بنو آدم کو تکریم بخشی, عزت بخشی.
اکرام کیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم کو کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے مکرم اور سب سے معزز کون ہے؟ جو تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا. کیا ہو؟ ڈرنے والا. کس سے ڈرنے والا ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. قرآن مجید کی ایک اور آیت پڑھو. دیکھو میرے پاس قرآن مجید اور حدیث کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اس لیے تم سمجھو ایک. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں، انا خلقناکم. دوسری جگہ میں جب تم ہسٹری پڑھو گے انسان تو تم کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم کہاں سے. بات سمجھ میں آ رہی کون کون سی نیک سے ہمارے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانا ہے. قرآن کی آیت بالکل آفاقی ہے، بالکل آفاقی. انا خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا من ذکر و انثی، ایک ہی آدمی، ایک ہی ذات سے، ایک ہی مرد اور عورت سے. وجعلناکم شعوبا، پھر ہم نے تم کو الگ الگ دیشیں کیے تھے. تم الگ الگ جگہ آباد ہوئے، قبائل، الگ الگ قبیلوں میں، الگ الگ ذاتوں میں. سب کر لیا، لیکن کیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم کالے ہو یا گورے ہو، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا تھا لا فضل لعربی علی عجمی. کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں. سب برابر ہیں. یہ مساوات کی تعلیم کون دیتا ہے؟ اسلام اور قرآن کی صاف آیت ہے. ہمارے یہاں ذات پات کا نظام نہیں ہے، یہ بندی ہے، یہ چمار ہے، یہ فلانا ہے، یہ ڈھمکانا ہے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ سب انسان اللہ کی نظروں میں برابر ہے. جب برابر ہے تو اللہ کے نزدیک معزز کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے قانون کو ماننے والے. بات سمجھ گئے؟ یہ قانون ہے اسلام. کتنا خوبصورت اور کتنا آفاقی، کتنا یونیورسل. پھر قرآن مجید بتاتا ایک چیز، یہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، ویسے ہوتے ہیں، فلانا ہوتے ہیں، ڈھمکانا ہوتے ہیں. پھر قرآن مجید کی تعلیم ہے کہ کوئی بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے کسی کو قتل کیا یا زمین میں فساد برپا کرا، ماحول خراب کرا، فکأنما قتل الناس جميعا، اس نے گویا تمام انسانیت کو قتل کیا. یہ تعلیم کس کی ہے؟ اسلام کی، قرآن کی. بات سمجھ میں آ گئی؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط اعدلوا. قرآن کیا ہے کہ عدل کرو. عدل کیا کرو؟ انصاف کرو، عدل کرو. اور ہم کسی کو مجبور نہیں کرتے. ہم کو نہیں پڑھتے کہ ہم کسی کو نہیں کو زبردستی مسلمان بننا ہی پڑے. بہت سارے سوالوں کے جواب دے رہا ہوں. صاف آیت قرآن میں لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین. کوئی زبردستی نہیں. دین کیا نہیں ہے؟ کوئی زبردستی. یہ سارے قوانین، یہ سارے آئین، یہ سارے دستور ہم کو کس نے سکھائے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ نہیں ہے. یہ چھوٹے سے کچھ پوائنٹ ہے، باقی چھوٹے سے کچھ پوائنٹ میں آخر میں بتا. تو اب دیکھو ہم نے شروع میں ہندوستان کا گھرانا پڑا، پھر اردو میں بھی ہم نے کیا ہے؟ سارے جہاں سے اچھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستان. دیکھو کوئی بھی بڑا ادارہ، ہماری سوچ بلند، ہماری فکر آفاقی، ہمارے افکار یونیورسل. آج ایک چھوٹا سا پروگرام ہے، چھوٹے سے ہم لوگ جمع ہیں، لیکن ہمارے حوصلے کیا ہیں؟ بلند.
परवाज है दोनों की इसी एक फिजा से, परवाज है दोनों की इसी एक फिजा से, शाही का जहां और है करगस का जहां और। बहुत खूब। शाहीन एक परिंदा जिसकी ऊंचा उड़ान क्या होती है, बहुत ऊंचा आसमान, तुम देखोगे तो तुमको तो मतलब बहुत सर उठा पड़े। और एक करगस परिंदा होता है जो ये उड़ता हुआ दिखता है, कौवे जैसे दिखते हैं, वो उड़ रहा है, कबूतर उड़ रहा है, ऐसे दिखता है। तो तुमको क्या बनना है? शाहीन। अल्लामा इकबाल को जब तुम पढ़ोगे तो जगह जगह उन्होंने शाहीन का लफ्ज इस्तेमाल देखा होगा, सुना होगा शाहीन। शाहीन में की तरफ शाहीन में कितनी ज्यादा जगह ले शाहीन। शाहीन अगर आपके अंदर एक अलामत है शाहीन की, तो मतलब आपके अंदर हौसला है, बुलंदी। गुरदम है अगर तू तो नहीं खतरा उस्ताद, वो एक तो शेर है कालिका को। हाँ, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के कसरे सुल्तानी के गुंबद पर। तुमने देखा होगा कबूतर, यहाँ वो कबूतर देखा होगा, वो नहीं देखा होगा तो पुराने खंडर और महल होते हैं, वहां पे भी कबूतर बना। तो अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि तू ए नौजवान, ए मुसलमान, ए नौजवान मुस्लिम, नहीं तेरा नशेमन, नहीं तेरा हौसला, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टान। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टान। ये तो कुछ हजार बीच में याद आ रहा है मुझे पड़ा। तो हिंदुस्तान में हमने चलाना पड़ा, इसलिए हमने जो स्कूल और हमारी जो अफकार है, हमारे जो मकासद है, हर एक बड़ा स्कूल एक नए किसी विजन को लेकर चलता है, अहम मकासद को लेकर चलता है। तो उनकी कुछ विजन, जैसे दारुल देवबंद पुराना इदारा है, आजादी से भी पहले, तो उन्होंने भी अपना एक तराना लिखा, ये इल्म हुनर का सिलवारा तारीख का वो शेफारा है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी उनका भी एक तराना है, मैं बेसुए बुलबुल इस तरह का कुछ तराना है। तो मैंने तुम लोगों के लिए तराना तैयार किया है, जो हमारे स्कूल का तराना, किसका तराना है? जी जी, हमारी स्कूल का तराना। तो अब मैंने जल्दी जल्दी तैयार किया कल परसों, और बिल्कुल ताजा, किसी ने नहीं तुम सुनोगे तो यही मतलब आज समझ लें, उसके बाद आएंगे तो पढ़ते रहो। और अभी मैं ये मेरा चमन है, मेरा चमन, ये इल्म हुनर का गहवारा, कुरान की सआदत से रोशन, ये नूर अमल का मीनारा, जो कुरान की तालीम हुई गूंजी है वही तफसीर यहाँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कहा जो इक़रा की तालीम हुई, तो इक़रा की तालीम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक बेशक, उसी की तफसीर हमने कहाँ से होगी? स्कूल। जो इक़रा की तालीम हुई गूंजी है वही तफसीर यहाँ, जो इक़रा की तालीम हुई गूंजी है वही तफसीर यहाँ, हे नूर यकीन और इल्म अमल की बुनियाद तामीर यहाँ। नूर माशाअल्लाह तबारकल्लाह। हज़रत सदर मोहतरम के पुरमग़्ज़ फ़िक्री, इनक़िलाबी और दौरे हाजिर के हालात को मद्देनज़र रखते हुए हम बहुत ही अहम ख़िताब से मुस्तफ़ीद हो रहे थे और अपने इल्म में इजाफ़ा कर रहे थे, और हम ये सीख रहे थे कि इस दौरान जो हर दिन नए नए चैलेंजेस और अजीब व गरीब उल्टे सीधे सवालात हमारी हिम्मत और हौसले को पस्त करने के लिए आए दिन किए जाते हैं, हमें उनसे डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है,
बल्कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि वो सवालात सही भी हैं या नहीं, और अगर सवाल सही भी हों तो भी घबराने की और डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हिम्मत के साथ सीना तान कर हमें उन चैलेंजेस का सामना करना है और उनके सही अक्लमंदी और समझदारी से उनके जवाबात देने हैं। और यकीन जानिए कि ये जो बातिल हैं, इनके चैलेंजेस और जो सवालात हैं, ये हमारे लिए एक मकड़ी के जाल से ज़्यादा अहमियत नहीं रखते। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, मसलुल लज़ीन इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया कमसलिल अनकबूत, कि अल्लाह के अलावा जो लोग अल्लाह के अलावा दूसरों को अपना खुदा मानते हैं, उनकी मिसाल एक मकड़ी के जालों के बराबर है। अगर हम हक़ पर होते हुए इन बातिल के सवालात से डरने लग गए तो फिर समझिए कि ये हमारी कमज़ोरी है। और दूसरी बात, हम बहुत मुबारक बात पेश करते हैं हज़रत सदर मोहतरम की खिदमत में कि इतने कम वक्त में, इतनी कम मुद्दत में इतने बेहतरीन अशार, इतना बेहतरीन मुख्तसर और जामे तराना आपने मुरतब फरमाया। और सही बात यह है कि ये सिर्फ तराना नहीं है, बल्कि इस तराने का हर शेर अपने अंदर एक इस्लामी तारीख़ को अपने अंदर लिए हुए है। बल्कि इस तराने के पस मंज़र में हज़रत सदर मोहतरम ने इस्लामी तारीख़ के वो अबवाब हमारे सामने खोल दिए हैं, जिन अबवाब को हम दिन ब दिन फरामोश करते जा रहे हैं। अगर हम ये तराना समझेंगे, इसको याद करेंगे, तो समझो कि हमने एक पूरी इस्लामी तारीख़ को याद कर लिया। गोया ये कहा जा सकता है कि हज़रत ने अपने इस तराने में दरिया को कूज़े में बंद कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की तरफ से हज़रत को बहुत बहुत जज़ाए खैर अता फ़रमाए, हज़रत की काविशों को और मेहनतों को बेहद कबूल फ़रमाए, और हज़रत ने जो बातें इरशाद फरमाई हैं हम सब को उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर में एक बार फिर मैं आप तमाम सामीईन का दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि आप हज़रात ने इतनी संजीदगी के साथ, इतने अच्छे अंदाज़ में, खूबसूरत अंदाज़ में प्रोग्राम सुना और प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए हमारा साथ दिया। अल्लाह तबारक व तआला आपके इस सुनने को भी कबूल फ़रमाए और आपके बैठने को कबूल फ़रमाए, और आपको बहुत बहुत हम सब की तरफ से जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अब मैं सदर मोहतरम से बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा कि अपनी मुस्तजाब दुआ के साथ इस प्रोग्राम को पाए तकमील तक पहुँचाएँ। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा इन्नका मलिकुम मुक़्तदिरुन मा तशाअु मिन अम्रिन यकून। अल्लाहुम्मा इन्नका मलिकुम मुक़्तदिरुन मा तशाअु मिन अम्रिन यकून। अल्लाहुम्मा नहनु दुअफ़ा फ़क़व्वि फ़ी रिज़ाका ज़अफ़ना वख़ुज़ इलल ख़ैरि बिनवासिना वजअल इस्लाम मुंतहा रिज़ाइना। अल्लाहुम्मा नहनु दुअफ़ा फ़क़व्विना वनहनु अज़िल्ला फ़अअज़्ज़ना वनहनु अल-फ़ुक़रा फ़अग़निना या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका मलिकुम मुक़्तदिरुन मा तशाअु मिन अम्रिन यकून। अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमा, हमारे अमाल की हिफाजत फरमा, हमारे अकाइद की हिफाजत फरमा, तेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह तेरी ज़ात वहदानियत पर ईमान और अक़ीदे को मजबूती से कायम रखने की तौफीक अता फरमा। हमारा मरना, हमारा जीना तेरी रज़ा के लिए हो। हम दुनिया में भी जिए तो इसलिए जिए कि तेरी रज़ामंदी हमें हासिल हो। अगर हम जदीद उलूम को हासिल करें तो इसलिए हासिल करें कि उम्मत का फ़ायदा हो, मुसलमानों का फ़ायदा हो, आम इंसानियत का फ़ायदा हो। ए अल्लाह जुल्म को ख़त्म फरमा। या अल्लाह तेरी ज़मीन से जुल्म को ख़त्म फरमा। या अल्लाह अदल व इंसाफ को कायम फरमा। या अल्लाह हमारे ईमान की, हमारे मुसलमानों की, हमारे मदारिस की, हमारे स्कूलों की या अल्लाह हिफाजत फरमा। दीनी इदारों की हिफाजत फरमा, जो इदारे इसलिए कायम किए गए हैं कि जहाँ पर इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ हो, शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ हो, उम्मत के बच्चों के अकाइद का तहफ़्फ़ुज़ हो। या अल्लाह तमाम की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हासिदों के शर से बचा, दुश्मनों के शर से बचा, जिन लोगों को मुसलमानों से, इस्लाम से नफरत है, उनकी नज़रों से बचा। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। या अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमें आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें मेहनत करने की तौफीक अता फरमा। हर चीज़ हम तुझसे मांगने वाले बने। हमें अगर कोई चीज़ समझ में ना आए
تو ہم تجھ سے مانگیں کہ اللہ مجھے یہ سمجھ میں نہ آ رہا، ہر چیز میں ہر مسئلے میں ہم تجھ سے ہی رجوع کریں کہ اللہ یہ چیز چاہے وہ دنیاوی علوم سمجھ میں نہ آ رہے ہوں چاہے وہ دینی علوم سمجھ میں نہ آ رہے ہیں، ہم تجھ سے ہی رجوع کریں، تجھ سے مانگنے والا بنا، آمین تو تیرے خاطر نماز پڑھنے والا بنا۔ ہم اگر تجھ سے مدد چاہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ پر عمل کرتے ہیں، ہم سورہ فاتحہ پڑھیں ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کریں، وایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد مانگیں، تو ہر چیز میں ہم تجھ سے ہی مدد مانگیں۔ یا اللہ غیروں کا محتاج ہونے سے بچا آمین۔ ہم کو، یا اللہ ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ طفیل میں قبول کرنا۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔